بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امریکہ نے افغان حکام اور طالبان کے مابین نئے مذاکرات شروع کرنے سے متعلق چین کی پیشکش قبول کر لی ہے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ گزشتہ روز افغان امن عمل کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد نے افغانستان کے صدر اشرف غنی اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقات کرنے کے بعد پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی تھی۔ زلمے خلیلزاد کی افغان حکام سے ملاقات کو نئی سیاسی تبدیلی کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ طالبان کے ساتھ مذاکرات منسوخ کر دیے تھے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ افغان امن عمل میں امریکہ اور طالبان کے وفود کے مابین متعدد ملاقاتوں کے بعد معاہدے کے نکات کو حتمی شکل دی جا چکی تھی، لیکن محض معاہدے پر دستخط سے پہلے افغانستان میں ایک امریکی فوجی کی ہلاکت کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان سے تمام مذاکرات کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کی افغان صدر اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے بعد کیا سارائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ امریکی صدر ایک مرتبہ پھر منسوخ کیے گئے مذاکرات کا عمل شروع کرنے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ماسکو میں زلمے خلیلزاد نے چین، روس اور پاکستان کے نمائندوں سے ملاقات کی تھی۔ ناظرین کرام، خبر رساں ادارے AFP کے مطابق مذکورہ ملاقات کے بعد اب امریکہ کی جانب سے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ چار ممالک نے بیجنگ میں اگلے انٹرا افغان اجلاس پر چینی تجویز کی حمایت کی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ انٹرا افغان اجلاس میں متعدد سیاسی رہنما شریک ہوں گے، جن میں افغان حکومت کے حکام، رہنما اور طالبان شامل ہیں۔ تاہم اس بارے میں نہیں بتایا گیا کہ انٹرا افغان مذاکرات کب شروع ہوں گے۔ ناظرین کرام، گزشتہ ہفتے طالبان نے کہا تھا کہ کانفرنس اکتوبر 29 اور 30 کو ہوگی، تاہم طالبان ترجمان نے اس کی تردید کی۔ واضح رہے کہ طالبان افغان حکومت سے باقاعدہ مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں ہیں، لیکن بیجنگ اور دوحہ میں ہونے والی ملاقاتوں کے تناظر میں دونوں فریقین کے مابین مذاکرات کا امکان بڑھ چکا ہے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ 26 اکتوبر کو افغان امن کانفرنس کے دوران پاکستان، روس اور چین نے مذاکرات کو افغانستان تنازعہ کا واحد حل تسلیم کرتے ہوئے مذاکراتی عمل کی جلد بحالی پر زور دیا تھا۔ ماسکو میں منعقدہ افغان امن کانفرنس میں پاکستان، چین، روس اور امریکہ کے وفود نے حصہ لیا تھا۔ کانفرنس کے بعد جاری مشترکہ اعلامیے میں بتایا گیا تھا کہ چار ملکی مشاورت کے دوسرے دور میں افغانستان میں دیر پا امن کے قیام کے لیے اقدامات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ چاروں ملکوں نے تسلیم کیا تھا کہ افغان مسئلے کا واحد حل سیاسی مذاکرات میں ہی ہے، جبکہ پاکستان، روس اور چین نے مذاکراتی عمل کی جلد بحالی پر زور دیا تھا۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 19 اکتوبر کو ایک ایسے وقت میں طالبان کے ساتھ مذاکرات معطل کرنے کا اعلان کیا تھا جب دونوں فریقین طویل عرصے تک گفت و شنید کے بعد کئی نکات پر متفق ہو چکے تھے اور حتمی معاہدے کا عندیہ دیا جا چکا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اچانک اعلان کے بعد افغان طالبان نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ مذاکرات کی بحالی کے امکانات موجود ہیں، لیکن یہ امریکہ کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، اس سے قبل افغانستان میں تقریباً 2 دہائیوں سے جاری تنازعہ کو سیاسی طور پر حل کرنے کے لیے اثر نو کوشش کے تحت پاکستانی حکام اور طالبان رہنماؤں کے درمیان دفتر خارجہ میں ملاقات ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، رپورٹس کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں موجود طالبان کے سیاسی دفتر کے چیف ملا عبدالغنی کی سربراہی میں 12 رکنی طالبان وفد حکومت پاکستان کی دعوت پر اسلام آباد پہنچا تھا۔ دفتر خارجہ میں وفد کی آمد کے موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے استقبال کیا۔ 1.5 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس ملاقات کے دوران خطے کی صورتحال اور افغان امن عمل سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ناظرین کرام، دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق ملاقاتوں میں افغان طالبان کے اعلیٰ سطح کے وفد نے میزبانی اور افغان امن عمل میں پاکستان کے مصالحانہ کردار کی تعریف کی اور دونوں فریقین نے مذاکرات کی جلد بحالی کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ دفتر خارجہ میں ہونے والی اس ملاقات میں انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید شامل تھے۔ اس موقع پر وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین
دو طرفہ برادرانہ تعلقات مذہبی، ثقافتی اور تاریخی بنیادوں پر استوار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان صدقے دل سے سمجھتا ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں اور افغانستان میں قیام امن کے لیے مذاکرات ہی مثبت اور واحد راستہ ہے، جبکہ ہمیں خوشی ہے کہ آج دنیا افغانستان کے حوالے سے ہمارے موقف کی تائید کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 40 برس سے افغانستان میں عدم استحکام کا خمیازہ دونوں ممالک یکساں طور پر بھگت رہے ہیں۔ پاکستان خوش دلی کے ساتھ گزشتہ 4 دہائیوں سے لاکھوں افغان مہاجرین بھائیوں کی میزبانی کرتا چلا آ رہا ہے۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے افغان امن عمل میں مشترکہ ذمہ داری کے تحت نہایت ایمانداری سے مصالحانہ کردار ادا کیا ہے، کیونکہ پرامن افغانستان پورے خطے کے امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ فریقین مذاکرات کی جلد بحالی کی جانب راغب ہوں تاکہ دیر پا اور پائیدار امن و استحکام کی راہ ہموار ہو سکے۔